بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اپنی محبوب چیز کو عطا فرمایا. عزیز دوستوں، آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں تاجدار مدینہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کئی ہفتوں سے چلتا آ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی، طور طریقہ، اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے طور طریقے کو ہم اپنائیں گے تو ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں تو کامیابی ہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ایسے مبارک ہستی ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑا بلند و مقام و مرتبہ عطا کیا. اس روئے زمین میں اللہ رب العزت کے بعد کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ اگر کوئی تعریف کے لائق ہے تو حضرت خاتم النبیین، تاجدار مدینہ، سردار انبیاء علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. اب ہمیں ان کے حسن حسنہ کی زندگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام اتنا بڑا ہونے کے باوجود کیسی زندگی بسر کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، کس کے ساتھ کیسے معاملات ہوتے تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام اعمال کس طریقے سے ادا کرتے تھے. ہم اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو کیسے اپنائیں. دیکھیے، اتنے بڑے ہستی و مقام و مرتبہ ملنے کے باوجود کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شکایت پیش کیا ہو، یا کوئی مکہ کے سرزمین کا غریب آدمی یہ شکایت پیش کیا ہو کہ فلاں نبی، ان کے نبی ایسے ہیں جن کے پاس ہم مل نہیں سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی
نبی علیہ السلام اپنے آپ کو کبھی بڑا بنا کر کسی کے سامنے پیش نہیں کیا. بڑے تو تھے، اللہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن روئے زمین کے اندر تمام لوگوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا اور اچھائی کا برتاؤ کیا، احسان کا سلوک کیا، اور کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے برابر کا اظہار نہیں کیا. آپ دیکھیے، ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. نبی علیہ السلام کیسے عقائد میں پختہ تھے اور ایمان کی کیسے استقامت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھی. اپنے چاچا ابو طالب ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ابو طالب نے کہا، بھتیجے سے، اے محمد، جس ایمان کی دعوت و تبلیغ آپ کر رہے ہیں، آپ جس اللہ کو مان رہے ہیں، جس اللہ کی تبلیغ آپ کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. کیا آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ قربان جائیں تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیے، عقیدے میں کیسے پختہ تھے، کیسی استقامت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چاچا سے کہنے لگے، چاچا جان، اگر یہ تمہاری قوم ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے، تب بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس ایمان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. اس نبی علیہ السلام سے ہم اپنے عقائد کے کیسے پختہ ہونا چاہیے، اپنے ایمان میں کیسے مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے ایمان سے ہمیں کیسے استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی اس سبق سے، اس واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنے ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اتنا ہی نہیں، ہر چیز ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی سے، طور طریقے سے سیکھنا چاہیے. کیا نبی علیہ السلام کبھی کسی جہاد میں نماز چھوڑا ہے؟ بتائیے آپ. اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کا حکم ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کیے تھے، لیکن نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں 8 نمازیں پڑھا کرتے تھے. جانتے ہیں آپ، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے اور اشراق کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، چاشت کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو میرے دوستو، جو بھی عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، نبی علیہ السلام اس کام میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو انجام کر کے کیا کرتے تھے، اس کو انجام کیا کرتے تھے، اس کام کو پورا کرتے تھے. جو بھی کام اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہمیں ملا ہے، میرے دوستو، قرآن کریم جو اللہ نے کتاب اتاری ہے، اس کتاب کو اتارنے سے پہلے نبی علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور قرآن کو اتارا ہے. آپ کو قرآن میں تمام احکامات موجود ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں، اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم کیا ہے، لیکن نماز کیسے پڑھے، کون کر کے دکھایا، سجدہ کیسے کریں، رکوع کیسے کریں، قیام کیسے کریں، نماز میں تشہد کیسے پڑھیں، تکبیر کیسے باندھا جائے، اس کو میرا کیا تھا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ امت کے لیے پیش کیا ہے. ہمیں اپنی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، ویسے نماز بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے روزے فرض کیے، بتائے امت کو. آپ بتائیے، نبی علیہ السلام نے رمضان کے روزے کیسے رکھا؟ نبی علیہ السلام رمضان بھی کے روزے رکھی، پیر اور جمعرات کے روزے، ایام 20 کے روزے بڑے پابندی کے ساتھ
میرے آپ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. کیسی بھی حالات ہو بڑی سادگی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بتایا جاتا ہے ایک مرتبہ افطار کا وقت تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کھجور ہوا کرتے تھے. کبھی تو کچھ بھی نہیں ہوا کرتا، کبھی دودھ ہوا کرتا، کبھی پانی سے صرف سحر اور افطار کر لیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ افطار کا وقت تھا، ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں باہر جا چکے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام بہت دیر سے تشریف نہیں لائے، خالی تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بہت خاص تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے. تو دیر ہوتے دیکھ کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس دودھ کو پی لیتے ہیں. پینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ دیر کے بعد تشریف لا لیتے ہیں. تشریف جیسے ہی لاتے ہیں تو دیکھیے یہاں پر نبی کی سادگی، نبی علیہ السلام کا کیا برتاؤ ہے اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے رعایا کے ساتھ. دیکھیے نبی علیہ السلام جیسے ہی تشریف لائے تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا نبی علیہ السلام روزے سے تھے، افطار سے تھے؟ کیا نبی علیہ السلام جس جگہ گئے تھے کیا وہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ کھلایا ہے؟ تو کہتے لگے کچھ بھی وہاں کے لوگوں نے کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کھلایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، شرمندگی محسوس کیے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی افطار کا دودھ میں نے پی لیا ہے. نبی علیہ السلام ایسے آپ کیا جواب دیں؟ قربان جائیں، دیکھیے سادگی، دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کو ہی نہیں چھیڑتے. رات گزر جاتی ہے، بھوکے سو جاتے ہیں، نہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دودھ مانگتے ہیں. یہاں نبی علیہ السلام کتاب میں لکھا ہے، سیرت کے اکثر کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، نقل کیے ہوئے ہیں محدثین نے حدیث کے اندر کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو چکا تھا کہ حضرت انس بن مالک دودھ پی چکے ہیں، جو دودھ تھا میرے افطار کا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھوکے سوئے، اس سے کچھ سوال نہیں کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام باحیات تھے، جب تک ان کے ساتھ میں رہا، کبھی اس سلسلے میں سوال نہیں کیا، شرمندگی نہیں کرنا چاہتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو. میرے دوستوں، بات یہ بتانا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں کیسی تھی، کیا طور طریقہ تھا کہ نبی علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے، آئیڈل ماڈل ہے کہ ان سے ہمیں زندگی سیکھنا ہے، پوری زندگی نبی علیہ السلام سے سیکھنا ہے. آپ کو بتا دو، آج سے کچھ چند سالوں پہلے ایک کافر نے ایک کتاب لکھنا چاہا. اس نے یہ سوچا کہ میں ایسے 100 آدمیوں کو جمع کرو جس میں میں لکھوں کہ یہ شخص ایسے تھے جن کا تذکرہ کروں، امت کے لیے ایک سبق لکھوں. تو اس نے ریسرچ کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، ایک کافر کی بات کر رہا ہوں، ایک ہندو کی بات کر رہا ہوں میرے دوستوں، اس نے ایک کتاب لکھا جس میں اس نے ڈھونڈتے ہوئے 100 شخصوں میں سب سے پہلا شخص جس کا نام لکھا وہ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے لکھا. اس نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ دیکھیے آج کے جو سائنسدان ہیں، آج کے جو انجینئرنگ کرنے والے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے پروفیسر جن کا نام آج دنیا میں ڈنکا بجتا ہے، اس نے اس کتاب میں لکھا ہے ان تمام لوگ 99 لوگ جو ہیں، اس میں کئی صحابیہ انبیاء کا بھی تذکرہ اس نے کیا ہے. اس میں لکھتا ہے اس نے، میں اس لیے نبی علیہ السلام کا نام پہلا لایا ہوں کہ جتنے لوگ بنے ہیں کہ وہ کسی استاذ کے پاس پڑھ کر اپنا مقام و مرتبہ حاصل کیے ہیں. یہ جو محمد ہستی ہے، مسلمانوں کا جو نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کا شاگرد نہیں ہے، لیکن اس امت کو جو سبق دے رہا ہے وہ کمال کا سبق ہے. اس لیے میں نے اس کا نام پہلے رکھا ہے.
جب ایک بات کسی کافر کو سمجھ میں آ رہی ہے، کیا ہم مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے دوستو، بس اتنی ہی بات میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کر اپنی پوری زندگی میں نبی علیہ السلام کو مقدم رکھیں. چاہے آپ جو بھی کام کریں، نماز پڑھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، زکات نکالیں، روزہ رکھیں، چاہے شادی بیاہ کریں، آپ جو بھی کام آپ کو کرنا ہے، سب سے پہلے وہاں میرا پیارا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھیں. دیکھیے نبی علیہ السلام کی 9 شادیاں ہوئی ہیں، کیسی ہوئی، کیسے اپنے بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، زندگی کیسے گزاری، نکاح کیا تو کیسے کیا، تجارت کیا تو کیسے کیا. ہر زندگی میں آپ کو چاہیے، آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو نبی علیہ السلام بھی بچپن میں کیسے تھے، اور نبی علیہ السلام تجارت کے گھر سے بھی نکلے تھے ملک شام، تو اس تجارت میں کیسے کرتے تھے. بازار میں ہو، چاہے آپ کسی ڈاکٹری میں ہو، چاہے آپ پروفیسر ہو، چاہے آپ استاد ہو، چاہے آپ امام ہو، جو بھی ہو آپ، لیکن ہر چیز کا سبب میرا پیارا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سبق ملتا ہے. آج کا خلاصہ کلام، آپ کی زندگی کو آپ سنوارنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے عزت چاہتے ہیں، آپ اپنے اس دنیا میں رہ کر کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، تو بس ہمارے لیے ایک ہی وہ ہستی ہے، رول ماڈل کی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں. کسی کو دیکھ کر تو میرا پیارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے. کل قیامت کے دن وہی نبی امتی کرتے ہوئے اس امت کو یاد کرے گا، اور وہی نبی علیہ السلام اس امت کو جنت میں ایک ایک فرد کو جہنم سے بچا کر جنت بھیجنے کی کوشش اس دنیا میں بھی کیا کرتے تھے. کل میدان حشر میں بھی ہم اس امت کو یاد کریں گے. بس آپ حضرات سے میری گزارش ہے، جو بھی کام کرو، جو بھی ہو، کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرو. انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی عزت حاصل کریں گے، آخرت میں بھی اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. تو میرے دوستو، بات اتنی ہی ہے. خلاصہ کلام، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں نبی کی زندگی کو اپنانا پڑے گا. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات آپ حضرات سے ایک گزارش کرنا ہے. اس وقت ہندوستان میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہے، وقت کے زمین کا مسئلہ ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو ہدایات ہمیں دیے جائیں گے، انشاءاللہ شہر کے اندر میں علماء اکرام کی جانب سے جو بھی ہدایات آپ کو دیے جائیں گے، اس میں آپ کھڑے ہو جائیں مرد مجاہد بن کر. اس لیے کہ وقت کے جائیداد کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں حکومت دخل کرنا چاہتی ہے کہ وہ بل پاس ہو چکا ہے، اس میں 3 چیزوں کو ہٹایا گیا، باقی تمام چیزوں کو سپریم کورٹ کے اندر وہ بل پاس کر دیا گیا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنے مخلص دعاؤں میں، اپنے مستجاب دعا، جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اس وقت کے جائیداد کے سلسلے میں دعا کریں کہ یا اللہ اس وقت کے جائیداد کے سلسلے میں جو بل پاس ہوا اس کو ختم فرما، مسلمانوں کے لیے سکون و عافیت کی زندگی عطا فرما. یہ ہمارے آبا و اجداد کی وقت کے جائیداد ہیں، آج اس میں حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ لوگ اس میں قبضہ کر لیں گے تو پھر مسلمانوں کی مساجد، مدارس، خانقاہیں دینی ادارے اور وقت کی جتنی پراپرٹی ہیں کہ یہ ہسپتال جتنی بھی وقت کے جائیداد مسلمانوں کے ہیں، وہ تمام چیزیں ہڑپ ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گے. مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنے گا. اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے، جب بھی آپ دعا کریں، خاص کر روز کے اللہ کے لیے تہجد میں اٹھ کر روزہ رکھ کر وقت کے مسئلے کے سلسلے میں آپ اللہ سے گڑگڑائیں، روئیں. اللہ تعالیٰ اس قانون کو ختم فرمائے، اس کالے قانون کو. وما علینا الا البلاغ.